کی ہوئی ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے موت آمین یا اس پاک کلام کا ثواب عطیہ کر کے فتح نظرانہ عقیدت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار الہی میں پیش کرنے میں آمین یا اللہ حضور پاک کی صدقے اس پاک کلام کا ثواب اطلاع چلیدار مقدر شہدہ کرنا بریت مہر صاحب کے دارہ مکارہ کی کارہ یا اللہ جو بھی دنیا تو مسلمان مرد اور بچیاں بچے مومنین مومنات صحابین تابعین یا اللہ جو بھی حاضرین مجلس نے جو بھی نظری جو کرم جو خاندان جو لا جو پہن پائی میرے بلا جو دنیا تو چلے گئے انہوں نے پر سواب کی انہوں نے سبیرہ کبیرہ انہوں نے معاف فرمایا انہوں نے قبر میں روشن کر انہوں نے قبر جنت مانگا چباک یا اللہ خصوص اس پاک کلام کا صاحب میرے پیر صاحب سید اسلام و حافظ صاحب انہوں نے بال صاحب اس آستار کا دنیا سکت نے انہوں نے جو خاندان جو مرد عورتیں بچے بچیاں بڑے چھوٹے جو دنیا تو چلے گئے میرے مولا تمام نے عمر سواب کی تمام نے صدیرہ کبیرہ ہونا اپنا فرمائی تمام نے قبروں کو روشن کر تمام نے قبر دی جنت بھاگا چپاک ہوں یا اللہ خصوص پاک کلام کا سواب میرے سید پہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین بزرگ سید شاہ سواد صاحب سید مکھنجر صاحب جو بھی انہوں نے خاندان جو میرے مولا دنیا میں چلے گئے میرے مولا تمام نے عمر سواب کو جی تمام صدات جو کسی بھی سلسلہ تلک رکھتے ہیں میرے مولا تمام صدات سیدانی سیدانہ محبت رکھن والے رکھن والیاں جو بھی دنیا فانی تو پوچھ کر گئے تمام نے عمر سواب کو جی تمام نے صدیرہ کبیرہ ہونا بات ہوئی تمام نے قبر کو روشن کر تمام نے قبر جنت مانگا چباک یا اللہ سے تیرے نجیب تیرے گنہگار بندے تیرے نبی دیا تیرے نبی کی بندی تیرے دربار کے اسی حاضرہ ساری حاضر یا اللہ تیری پچھلی رات پر ہے میرے مولا یہ جتنے لوگ بھی آئے رہے انہوں نے تیرے محبوب کی محبت کا اظہار کر دیا ساتھ تیرے نبی دی آلہ محبت کر دیں گے یہ تیرے صدات آستانے میں بیٹھے انہوں نے سے تیرے دربار کو شاہ سواریہ کی تیرے دربار کو میوس نے اٹھائی یا اللہ جو بھی انہوں نے نیک اور دلی خواہشات نے پوریاں فرما بے اولادہ کو اولاد دے بے رزقیہ کو رزق دے اور دخوانا کی خلاصی کر کے دکھا ہمارا شفاعت آپ فرمائی جنہ بچے کو اولاد نہیں انہوں نے اولاد کی نعمت عطا کر جنہ بیٹیاں کو بیٹیاں نے بیٹے نہیں انہوں نے بیٹی عطا کر یا اللہ جنہ بچی بچے جنہوں نے جوان نے وہ شادیاں نے سبب نہیں مانتے میرے مولا انہوں نے شادیاں نے سبب نہیں یا اللہ جنہوں نے کرن نشیہ دی لعنت جوے دی لعنت سود کی لال پیڑے کرن کی مطلعائی میرے مولا انہوں نے کرن کے رحم کر انہا چیزوں انہوں نے کرن کے کام چلا دے یا اللہ جنہوں نے اولادہ گستاخ نے بے ادب نے انہوں نے کسی سدھر سے یا اللہ ساڑھے دلہ وچوں ساڑھے گھروں وچوں یہ حیائی نو بدکاریوں نو ختم کر دے یا اللہ سانو آقا دو جہاں دے ساڑھی اولادہ نو بیوی حضرت بی غلام فاطمہ کی فاطمہ دے نقشے کو مجھے توفیق تا فرما تمام منظر حضرات نو صدات نو مقدر کروانے رکھوانے صدات نو آقا دو جہاں دے نقشے کو مجھے توفیق تا فرما یا اللہ تم جس دل تیرے محبوب دی محبت نہیں اس دل جب اپنے محبوب کی محبت دی سمجھ یا اللہ سب سب نے اللہ سب نے جاتا کرا مدینے والے کا انتظار کرا میرے مولا منگل دا چاچ کی سجادہ ورنی فریاد دا ٹھنگ نہیں میرے مولا نظر اٹھانے سے گناہ نظر آتے نے ہاتھ اٹھانے سے گناہ نظر آتے نے میرے مولا ندامت رمسی چھوٹ جاتے نے رحیم میں تو کریم میں تو ستار ہے جبار ہے قہر ہے اپنے نہیں میں دسل کے تمام میں کرتے رحم کر اپنے کریم میں دسل کے تمام میں کرتے کرم کر یا اللہ میرے پہ اسرار شاہ صاحب دی عمرہ دراز کریں انہوں نے اولادہ نو پوری محفوظہ پوری سب قبر لغت میں خود کر یا اللہ ساڑھے ملک سے جدائش کر دی ہمیں میرے مولا اس دائش کر دی تو محفوظ رکھی میرے مولا یہ سید زادیہ دی سیدہ نام محمد رکھن والے دی میرے مولا فاضل فرمائی یا اللہ ہر نام دیجئے سیدہ دی محبت دے قادری بیٹھے دے میرے مولا نے تو محفوظ کری یا اللہ جنہ دے دل تیرے نبی دی آن دی محبت دے تاک قیامت تک قیامت تو بعد قبر آخرت تک اس محبت کو قائم ہے یا اللہ ماشاء اللہ اپنے قبرہ کو اٹھائی انہوں نے محبت اٹھائی یا اللہ تم تیرے محبوب دا واسطے حضرت علی شیر خدا دا واسطے عمر فاروق دا واسطے عثمان غنی دا واسطے ابو بکر صدیق دا واسطے
تیرے مولا عثمان غنی دا واسطے حضرت نیک مدانی دا واسطے تیرے مولا سید احترام دے کھاڑے پہن دا واسطے حضرت قاسم نشاد دا واسطے اور دی جان ساری دا اور دی جان سارا دا واسطے بی بی زینب بی بی سکینہ بی بی سکرہ دا واسطے فاطمہ درگار دا واسطے اس آستارے نو شاہ سوری آستارے نو آباد شاد رکھی شاہ پسندہ لوگوں میں محفوظ رکھی آخری لوگوں میں محفوظ رکھی میرے پیر سید سراب جانی عزت نو قائم دائم رکھی انہاں عمر انہاں علم انہاں عزت اضافہ فرمائی تیرے میرے مولا بے شمار خدا نے او جو عزت عطا کر انہاں دی اولاد نو انہاں دے چاہنے والے نو انہاں نو محبت کروا دے میرے مولا نے کرم فرمائی یا اللہ بے عزتی تو محفوظ کری سب بھائی سلام چاہت دی اولاد نو بھائی سلام چاہت دی مریدین نو بہن بھائیوں نو انہاں دی عزت افزائی کرنی توفیق عطا کری یا اللہ انہوں اپنے بھائیوں نال اپنی اولاداں نال اپنے عزیز و کارم نال اپنے دوستاں نال اپنے مریدین نال محبت سے قدر کرنی توفیق عطا کری یا اللہ تو انہاں سلسلہ چلایا ہے تیرے قرآن پاک دے حافظ عالم قاری بن کے جان بچی بچیاں قرآن پاک کی مزدی توفیق عطا فرمائی بچیاں تمام خلق کائنات دی بی بی صدقے کر کے تمام بچیاں نور تیرے رحمت کی چادر عطا کر یا اللہ بدکاریوں کو محفوظ کر سیدھے راستے جنت توفیق عطا کر یا اللہ جو منگلے وہ بھی عطا کر جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا کر یا اللہ ساڈے ملک نو یہودی لعنت تو بچا یا اللہ ساڈے ملک نو یہودی لعنت تو محفوظ کر یہودی لعنت والے نو سب محفوظ کر دے میرے مولا اپنے محبوب کے سب کے سب روزہ سب کی جانچ کرا دے یا اللہ مدینے والے کا دیدار کرا دے اپنا پیارا پیارا گھر بکھا دے یا اللہ اپنا پیارا پیارا گھر بکھا دے میرے پیر سید سلام شدید عزت مدار قیامت تک آباد شاد رکھی آپ کی قوت محفوظ کری باعث زندگی گزارنے کی توفیق عطا کری جو بھی حاضرین مجلس نے سب یہ جائز اور نیک تمنا پوریاں کر یا اللہ جو لوگ دور رات کو چل کے اپنے کاروبار چھڑ کے اپنے کاروبار چھڑ کے تیرے نبی نال آل تیرے نبی دی آل محبت کا اظہار کرتے ہیں سارے ساری رات سارے دن خدمتاں کرتے ہیں محبتاں کرتے ہیں شفقتاں کرتے ہیں انہاں بندے کی طرح اپنے تیرے دربار میں حاضری قبول فرمائی معاشرت کو بخشندہ وسیلہ بنائی ساڈے گنہگاروں دی دعا قبول فرمائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نعتیہ اشعار جو جناب قاری خلیل احمد صاحب نے پڑھ کر نعت شریف کا بھی آغاز فرما دیا ہے، میرے اللہ علیہ سیدی مرشدی سید کا سوار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کو صرف شاعر نہ سمجھو، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے اگر شاعری میں بھی کچھ کہا ہے تو وہ بھی قرآن و حدیث کا ترجمہ کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر میرے سامنے پڑھ دو، کیونکہ حضور اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کے فارغ تحصیل تھے، وہ عام سی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک بیابان جنگل سے نکلتا ہے۔ پپل والا شریف آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بڑا دور دراز علاقہ ہے، اور بریلی شریف کہاں ہے ہمیں تو بھی نصیب نہیں ہوا، دعا ہے اللہ نصیب فرمائے۔ کتنی دور علم کی تلاش میں آپ نکلے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے علم کی تلاش میں، علم و عرفان کی تلاش میں چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑا روشن چراغ بن کر دین کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر اپنے گھر واپس لوٹا کرتے تھے۔ تو میرے حضور اللہ والا شریف سے نکلے اور علم دین پڑھتے علم دین کی تلاش میں بریلی شریف پر پہنچے، اور بریلی شریف جا کر آپ نے دورہ حدیث شریف محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا، اور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا ہیرا ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت کے در پہ حاضری دے کر قرآن حدیث پاک کا، قرآن پاک کا جو علم پڑھا ہے وہ اس سید زادے کو ایسے یاد ہے جیسے عام حافظ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے۔ لیکن حضور اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، بریلی شریف کے فارغ تھے، اسی لیے آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ آپ نے اپنے آخری جان میں جب آپ پردہ فرمانے لگے، پردہ فرمانے سے چند دن پہلے یا ایک دن پہلے آپ کے ایک مرید نے کہا حضور نجات کی بڑی فکر ہے، آپ نے فرمایا کہ مشائخ کی برکت سے نجات ہو جائے گی، نہ نجات کی فکر ہوگی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ طریقت میں نقشبندی، کیونکہ آپ نقشبندی تھے، سارے سلسلے ہمارے سر کے تاج ہیں، قادری، نقشبندی، مجددی، جتنے بھی یہ سلسلے طریقت ہیں سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن کیونکہ آپ نقشبندی تھے اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ طریقت کے سلسلے میں نقشبندیوں کا دامن پکڑ کے رکھو، اور شریعت کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کے رکھو تو ہماری نجات بھی ہو جائے گی، ہمارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کو عام شاعر نہ سمجھو، اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر میرے سامنے لے کے آؤ، میں تمہیں بتا دوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے کس حدیث کا ترجمہ کیا ہے یا قرآن کریم کی کس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ سرور کو ہوں کے مالک ہو مولا ہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کو ہوں تجھے۔ یہ اشعار ہیں لیکن ان کو پڑھا جائے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے تو باقی جو حضور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو فرمایا وہ سچ فرمایا کہ آپ نے یہ قرآن کریم کی آیات ہیں جس کا ترجمہ کیا کہ سرور کو ہوں کہ مالک ہو مولا کو ہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کو ہوں تجھے، تیرے عیب تناہی سے ہے بری، سوچتا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ کون کون سے حلقات سے آپ کو یاد کروں، کون کون سا آپ کا ذکر کروں، کس بات کو چھیڑوں، کس طرح کو چھیڑوں، آپ کے کس پہلو پہ بات کروں۔ فرماتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے،
رضا نے ختم سبوت اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خالق کا بندہ، اور پوری کائنات کی جو مخلوق ہے اس کا مولا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا، ابو تجھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے جناب قاری خلیل احمد صاحب نے آغاز فرمایا ہے۔ کئی میرے دوست نعت خواہ تشریف فرما ہے۔ میں نے رات کو وعدہ کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ جن کی اور آپ حاضری نہیں لگ سکی ان کی حاضری تو ضروری ہوگی، اور دوسرے دوست ہیں ان کی بھی حاضری لگوانے کی کوشش کروں گا، لیکن میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو کب شروع کرنا ہے اور رات خواہش کیا ہے وہ میرے سامنے ہے کہ اب کسی کو ٹائم دیا جائے وہ کہے گا میرا ٹائم جو ہے وہ یہ نہیں بنتا تھا، فلاں بنتا تھا۔ جب ان کا ٹائم بنتا ہے مجھے وہ بھی پتہ ہے، اس لیے میں اسی وقت شروع کروں گا جب ان کا ٹائم بن جائے گا۔ اب میں اپنے شہر کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد آصف رضا القادری صاحب، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، عالم دین ہیں، نوجوان ہیں، اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر اس کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ چند منٹ کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے فیض سے کچھ حصہ ہمیں عطا فرمائیں گے جناب حضرت علامہ مولانا محمد آصف رضا القادری صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، تمامی احباب نہایت ذوق و شوق محبت و پیار کے ساتھ حضور النور شافعی جود النشور احمد مختار محبوب کردگار امینہ کے بلانے عرش کی یاقوم کے تارے محمد پیارے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی برکت میں 3 مرتبہ آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ مشکلی کی الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا امام القبلتین، وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ نہایت واجب احترام علماء ذی وقار و سامعین محترم، بالخصوص حضرت پیر طریقت رہبر شریعت الحفیظ القاری پیر سید اسرار البہار شاہ صاحب کی توجہ ہوں، میں انتہائی جناب کا مشکور ہوں کہ بندہ ناچیز کو یہ سعادت بخشی، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب ایک بہت بڑی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات مجسمہ کرامات شیخ الحدیث بالتفصیل حضرت پیر سید شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو برگزیدہ بندے اور صالحین ہیں، ان کے آستانے اور ان کی آرام کرنے کی جو جگہ ہیں یہ رحمت الہی کے مرکز ہیں۔
اگر کسی کو میری بات سمجھ آئی تو وہ بولے سبحان اللہ۔ میں نے اپنی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یہ جو شخصیات اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی آرام کرنے کی جگہ، ان کے بیٹھنے کا منصب، یہ وہ جگہ ہے جو رحمت الہی کے مرکز ہے، اور جو رحمت الہی کے مرکز ہیں ان جگہوں پر، ان مراکز پر اللہ رب العزت انہی کو یہ شرف بخشتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ سعادت کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس بات پہ فخر، مان اور ناز کیا کریں